ہاں آیت نمبر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اوکے تو الحمدللہ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے. ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں. اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے، پس تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو یہ تو ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کو میں نے اس لیے ریپیٹ کیا، لاسٹ ٹائم تھوڑا سا بتایا تھا، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہے پیچھے اگلی آیات سے بھی، اور لاسٹ ٹائم اینڈ میں بالکل تھی تو بہت زیادہ اس پر بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ اہم آیات ہیں. دیکھیں پیچھے سے کیا ٹاپک چل رہا ہے کہ قریش جو مکہ کے کافر قریش جو تھے وہ مسلسل اعتراضات ان کے چل رہے تھے اسلام کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی طرح ان کو قبول نہیں کرنی تھی. 13واں سال یہ سورہ نام آخر میں آلموسٹ مکہ کے دور کے اینڈ میں آلموسٹ نازل ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیات میں یعنی سورہ نام سے یہ جو آیت 50 سے پہلے کی آیات میں ہمیں ان کے سارے اعتراضات کا ذکر کیا، ان کے جو بہانے ہیں جس پر وہ نہیں ماننا چاہتے، جو ان کے مطالبات ہیں بالکل ہی جہالت والے مطالبات ہیں کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائے ہمیں تو مانیں گے، وہ دکھائے تو وہ مانیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے معجزات کا ان کے ان مطالبات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آیت 50 میں کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ تم جو ہو بالکل اندھوں کی طرح ایک کرتے ہو. تمہارے سامنے دلائل موجود ہیں، تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے جس کو تم صادق اور امین مانتے رہے ہو، اور تمہارے سامنے یہ قرآن موجود ہے، اور اس قرآن کی آیات تمہارے دلوں پہ اثر بھی کرتی ہے مگر تم نہیں مانتے ہو. تو گویا تمہاری مثال اندھوں کی طرح ہے. تو دیکھو اندھے اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا. تو اندھا یہاں کیا مطلب تھا کہ جو باطل پرست ہے، جو ہر حال میں باطل کے پر ہی چلنا چاہتا ہے، جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، یا پھر جو کافر رہنا پسند کرتا ہے، مسلمان نہیں ہونا چاہتا، جاہل رہنا چاہتا ہے، علم نہیں حاصل کرنا چاہتا. اب یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں. اور تم جو ہو یعنی کہ قریش جو تم ہو وہ ہدایت سے اندھے بن کر رہنا چاہتے ہو، تو میں پھر کوئی بھی نشانی دکھاؤں تو تمہارے اس اندھے پن کا علاج نہیں ہو سکتا. تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، تمہاری صلاحیت ہی سلب ہو گئی ہے. اب یہ پیچھے آیت نمبر 50 کا خلاصہ تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک طرح سے حجت تمام کی قریش کے ساتھ کہ قریش کے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے
جو اہل کتاب کے جرائم بتا کے پھر ان پر حجت تمام کی تھی، اسی طرح قریش کے مشرکین مکہ کے جرائم بتائے گئے سورہ انعام میں شروع سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مخلص مسلمانوں کی طرف کر دی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرتا تھا ان کا یہ رویہ کہ یہ کیوں نہیں مانتے۔ ایک بتانے والا جب بار بار بتاتا ہے اور سننے والے کو اثر نہیں ہوتا تو بتانے والے کو شک ہونے لگتا ہے کہ میں نے اپنا جواب، اپنی ذمہ داری صحیح نہیں نبھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی گئی ان آیات میں، اور کہا بھی گیا کہ آپ اپنی توجہ اب ان مخلص مسلمانوں کی طرف کریں۔ دیکھیں، اگر مثال ہے کہ اگر ایک بکریوں کو چرانے والا ہے، اس کے پاس ایک پورا ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ پہاڑوں میں جاتا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے بکریوں کو چرانے کے لیے، اب اس میں سے کچھ ساری بکریاں اس کو فالو کر رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جو وہ اپنی سرکشی میں ادھر ادھر دور چلی جاتی ہیں۔ اب اگر وہ چروایا ان کو لانے کی کوشش میں بہت دور چلا جائے گا تو یہ باقی بکریاں بھی بکھر جائیں گی۔ تو یہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کا فوکس ان لوگوں سے نہ ہٹے جو کہ جن میں یہ خصوصیات ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ انذر و انذر، تو وہ انذر مینس ڈرا، یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیں، بھی ساتھ ہی، اس کے ہی کی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف جاری ہے، اللہ کی وحی کی طرف جاری ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے وحی تھا، تو اس کی طرف جو میسج، جو دین کا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کے ذریعے آپ ڈرائیں۔ الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، خوف سے ہے، خواوفا خوف، یخافون وہ ڈرتے ہیں، ان یہ کہ یحشرو، یہ ایکٹیو ہے یا پیسیو ہے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ حشر کا مطلب ہم جانتے ہیں، حشر کے دن کو حشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کو جمع کیا جائے گا، تو یحشرو وہ جمع کیے جائیں گے، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف ربہم، اپنے رب کی طرف۔ تو لیسا، تو وہ دن کیسا ہوگا، اور دنیا میں بھی نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من سے، دون ہی، اللہ کے سوا، ولی، لیکن خاص طور سے قیامت میں انسانوں کا دوست اگر مخلص مسلمان ہوں گے تو پھر ان کا دوست صرف اللہ ہی ہوگا، ولی ان کا کارساز اللہ ہی ہوگا، ولا، اور نہ شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ان کو ایمان پیدا ہوتا ہے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو بھی اعمال دنیا کے ہیں وہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو، تمام بندوں کو جمع کرے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کسی کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ اگر اس شخص پر اللہ کا غضب ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور نہ کوئی سفارشی آگے بڑھ کے اس کی سفارش کرے گا۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے آپ ان کو سمجھائیں، ان کو دین سمجھائیں، تاکہ وہ لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو دیکھیں اس آیت میں ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کہ جب تک انسان کا آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا کہ ہاں آخرت پر ہمیں ایسا یقین ہے کہ ہاں ہر وقت ہر لمحہ انسان کو یقین ہو کہ مجھے میری زندگی یہاں کی صرف یہاں کی زندگی نہیں ہے، مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور مجھے میرے تمام اعمال کا سامنے مجھے دیا جائے گا، حساب کتاب میرے ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا،
اور مجھے میرے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا. تو جب تک انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا، انسان اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا. انسان پھر دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. خواہشات کے بغیر اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. پہلی بات، انسان کے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے دل میں انسان اپنے اعمال کو کب سدھارتا ہے، کب انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا دین کی طرف توجہ دیتا ہے، جب اس کے دل میں آخرت کا یقین پکا ہو. اور یہ لوگ کیوں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے. مسلمان تو ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں آخرت کا ایمان آ گیا تھا کہ ہاں ہم آخرت آئے گی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دین سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو گویا کہ جب تک اور دین انسان کیوں سیکھتا ہے؟ تاکہ وہ جانے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کس طرح سے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں. تو وہ ان اعمال سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اعمال کرنے کی کوشش کرے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی اس آیت سے کہ انسان کو آخرت کا عقیدہ انسان کا بالکل پکا ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے ہمیں آخرت پر. نمبر 2، اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے انذر بہی، آپ ڈرائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کا جو مشن ہوتا ہے وہ بندوں کو وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. انبیاء ان کو ڈراتے ہیں، انبیاء برے انجام سے ڈراتے ہیں لوگوں کو، اور جو لوگ اچھا کرتا ہے اس کو خوشخبری دیتے ہیں اچھے انجام کی. تو انبیاء کا مشن وہ انذار کرتے، لوگوں کو ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں برے انجام سے. تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. پھر انذر بھی، ساتھ اس کے، یعنی کہ ساتھ کس کے؟ اللہ کی وحی کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے. تو گویا کہ ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان جو ہے، دیکھیں انسان کو اگر اللہ پر ایمان لانا ہے، انسان کو سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے، تو اس کا صحیح ذریعہ صرف قرآن اور حدیث ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت سلیم بنایا. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو جب انبیاء کا پیغام اس کو ملتا ہے تو وہ خود بخود اس کے دل میں وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے، وہ اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. گویا معجزات جو ہے وہ صحیح ذریعہ نہیں ہے. معجزات دیکھنے کے بعد ایمان لانا، تو معجزات جو ہے وہ انسان کہے کہ معجزے نظر آئے، انبیاء اگر صرف معجزات دکھائے جب ہم مانیں گے، تو معجزات کا انتظار کرنا اور معجزات کا طلب کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. جو لوگ معجزات مانگتے ہیں وہ تو پھر ان کو اصل میں ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں معجزات دکھاؤ. تو اسی طرح ایک طرح سے قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم ساری نشانیاں تو موجود ہے تمہارے پاس، لیکن قرآن موجود ہے، نبی موجود ہے، لیکن تم نہیں مانتے ہو، تم پھر بھی معجزات مانگتے ہو. لیکن جو شخص جو ہے معجزات کو طلب کرتا رہتا ہے، وہ صرف کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو وہ اپنے لیے خسارہ ہی چاہتا ہے، اس لیے کہ تو پھر عذاب کی نشانیاں آنے لگے گی اس پر. جب معجزات آ جائیں گے تو پھر عذاب آتا ہے کہ انسان کو ایسی خلاف فطرت چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو پھر اس کے بعد تو پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ، ہاں پچھلے انبیاء کو اللہ نے دیے معجزات، لیکن پھر نتیجہ کیا ہوا تھا کہ معجزات کے بعد وہ نہیں مانے تو ان کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے جو اصل چیز ہے، جو فطرت انسان کی فطرت کو جھنجھوڑتی ہے، جو انسان کی فطرت کو جگاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اور اسی کے ذریعے انسان تمام انبیاء کو اللہ کے پیغام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچانے کا اور ڈرانے کا حکم دیا گیا. پھر دوسری بات یہ کہ جو چیز انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ ایک بھروسہ، غلط عقیدہ ہوتا ہے، باطل عقیدہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی ولی ہوگا، کوئی پیر ہوگا،
کوئی نبی ہوگا، کوئی اور انسان ہوگا جو میرے گناہوں کو مجھ سے چھڑوا کے مجھے اللہ کے نزدیک عذاب سے بچا لے گا. یہ جو عقیدہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ جب انسان اس بھروسے میں آتا ہے تو پھر اپنے اعمال سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خصوصیات بتائی ہے ان لوگوں کی. ان کی ایک تو خصوصیت یہ بتائی کہ وہ ان کو ڈر ہے کہ ہاں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، یعنی قیامت کا یقین ہے ان کو. دوسری بات ان کو یہ یقین ہے کہ اس دن اللہ کے سوا لیس لہم من دونہ ولی، کہ اس دن اللہ اگر مددگار نہیں ہے، اللہ اگر ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی اور شفیع، کوئی اور سفارشی ان کو کوئی کام نہیں دے گا. ان کو یہ یقین ہے. تو اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے کے لیے اور صحیح دین پر چلنے کے لیے یہ دو چیزیں انسان کو اپنے آپ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1 کہ ہاں مجھے میرے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ میرے تمام اعمال کا حساب رکھ رہے ہیں اور قیامت کا دن ہوگا جب مجھے حساب دینا ہوگا. نمبر 2 وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی بھی میرا مددگار اور ولی اور شفیع نہیں ہوگا اللہ کے سوا. اگر اللہ اس دن مجھ سے ناراض ہے تو پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ دو باتیں اگر یقین ہو تو پھر انسان کے اندر کیا ہے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، پھر اس کے ساتھ تقوی آنے لگتا ہے. تقوی کیا ہے؟ ایسا خوف اللہ کا جس سے انسان ہر لمحہ ہر کام میں انسان پھر سوچ سمجھ کر چلتا ہے کہ اس کام میں میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں یہ کام کروں تو میری آخرت کا اس میں نقصان تو نہیں ہے، کیا میں یہ کام کروں مجھے آخرت کا فائدہ ہوگا. تو یہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہر وقت انسان کے دماغ پہ ہو کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اعمال کا حساب ہوگا. تو یہ اس آیت میں بہت اہم میسج ہے کہ ہم جو ہیں، ہم مسلمان، آج مسلمان بہت سے دیکھے ہیں تو مسلمان لیکن آخرت سے غافل ہیں. جبھی تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے انسان کا کلیجہ ہل جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے. پھر بہت سے لوگ کیا ہے کہ کسی پیر، کسی بابا کے سہارے پر اپنے آپ کو بنا لیا ہے کہ یہ دیکھیں بہت سے لوگ بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، چوری ڈاکہ، مگر ان کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے جہاں کہ وہ ان سے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر انسان کو یہ انہوں نے غلط سہارا پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کر لیں ہمیں وہ بچائے گا. تو ان دو باتوں کا انسان کو خیال رکھنے کا ہے. نتیجہ اور خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن اور حدیث سے صحیح علم حاصل کرنے اور صحیح گائیڈنس اور تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنا عقیدہ درست رکھنا پڑتا ہے اور عقیدہ آخرت اور عقیدہ شفاعت کو صحیح کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے شفاعت ہے لیکن اس کے لیے صحیح عقیدہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ شفاعت کریں گے اور کس کے لیے ہوگی. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ. کون سفارش کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ اذن دے، اس کو جو اجازت دے. کس کے لیے کر سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے. اور کتنی شفاعت کر سکتا ہے؟ جتنی اللہ چاہے. اور یہ صرف شفاعت کن کے لیے ہے؟ جن کو دلوں میں ایمان ہے. بغیر ایمان کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہی نہیں، ان کے لیے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ بہت ہی ضروری ہے اس کا ہونا. پھر ولا، اور نہ، تطردی، تاردا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاردا ذلیل سمجھ کر کسی کو دور دھتکار دینا، جیسے انسان بہت زیادہ کسی کو بیزاری سے دور کر دے، بہت حقیر سمجھ کر. تو نہ آپ دھتکار دیں، آپ نہ دھتکاریں الذین، ان لوگوں کو، یدعونا، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، غدا جو ہوتا ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کا درمیانی، یعنی جو وقت فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس کو غدات کہتے ہیں. تو جو فجر سے لے کر والعشی، شام تک، یعنی سارا دن اور رات جو اللہ کو پکارتے ہیں. یریدونا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں. یریدو، ارادہ کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے. ہاں، عصر کے بعد
اس کے ڈفرینٹ دیکھیں، جو عشی ہے نا، اس کے کچھ ڈفرینٹ معنی کیے گئے. ایک تو یہ کیا ہے، غدا کا تو ایک ہی معنی ہے، طلوع فجر سے طلوع آفتاب کا درمیانی وقت، فجر کی نماز کے درمیان کا، ٹھیک ہے. لیکن عشی کے ایک معنی کیا گیا ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، یعنی کہ جس میں عصر اور ظہر اور عصر نماز آتی ہے، ٹھیک ہے، عشی. اس لیے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کے عشی کہا جاتا ہے، العشی کہا جاتا ہے. تو یا پھر دوسری یہ رائے ہے کہ مغرب سے عشاء تک کا وقت، جو کچھ لوگوں نے اس کو مغرب سے عشاء تک کا وقت، شام، ٹھیک ہے، شام کا وقت، مغرب سے عشاء کا وقت کہا. کچھ نے اس کو دن کا پچھلا وقت کہا. تو یعنی کہ اس کے بارے میں مختلف آرائے ہیں. لیکن دیکھیں، اگر خلاصہ یہ ہے کہ ظہر کب ہوتی ہے؟ زوال کے بعد ہوتی ہے. تو زوال کے بعد سے لے کر اگر ہم طلوع فجر سے تک کا وقت، کچھ لوگوں نے کہا اس میں تمام نمازیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی جو فجر کا وقت الگ کر کے باقی جو وقت ہے وہ سارا عشی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مختلف معنی کیے گئے ہیں اس کے. تو جو لوگ غدا اور عشی، یعنی سمجھ لے دن رات سب گھیر ہو گئے، اس میں گھیرا ہو گیا سب کا، ٹھیک ہے. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے چاہتے ہیں وجہہ، اس کی ذات، اللہ کی ذات چاہتے ہیں. تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ویسے تو اللہ کی صفات ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، تو یہاں پر اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، تو ہم یہ معنی بھی رکھ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس سے یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کسی کی توجہ چاہتا ہے تو گویا اس کا چہرہ چاہتا ہے نا، تو ہم اس لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں، تمام صفات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات جس صفت کا نام لیا، وہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات ہیں جس کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا ہے. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے، ٹھیک ہے. کیسا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے لائق ہے، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ اس آیت کے ہم ترجمے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جس گناہ کی زندگی میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں اب تک کی، اس سے ہم تزکیہ کریں اپنا. کیونکہ عرب کے جو جہالت کا معاشرہ تھا، وہ اس میں ہر گناہ عام تھا، اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ کسی گناہ پر کوئی پابندی نہیں تھی، ہر طرح کے گناہ عام تھے. اب ایسے میں ظاہر بڑے بڑے گنہگار بھی تھے، اور لوگوں نے جب جہالت ہوتی، جب علم نہیں ہوتا تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. تو اب ان کو جب ایمان آ رہا تھا، سمجھ آ رہی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تاکہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے جہالت کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو نہ دھتکاریں اپنے پاس آنے سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی ایسی نہیں تھی کہ کسی کو بھی دھتکارتے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کافر کو بھی دھتکار کر بات نہیں کرتے تھے. تو یہ کیوں کہا گیا آپ سے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ مشرکین آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس ہر وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے ان میں زیادہ تر غلام طبقہ تھا، غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جن کو اپریس کر کے رکھا گیا تھا معاشرے میں. تو انہوں نے پہلے، اور یہی انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جو انبیاء پر پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو انبیاء پر پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غریب طبقہ ہوتا ہے، کمزور، معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے تو وہ مختلف قسم کے بہانے بناتے تھے کہ ہم تو اس لیے نہیں آتے، ہم تو اس لیے نہیں آتے. ان میں ایک بہانہ یہ تھا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ آپ کے پاس ہر وقت یہ غریب اور رذیل قسم کے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کی قوم نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ پر تو یہ رذیل قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں، معاشرے کے کمزور اور غریب لوگ ایمان لائے ہیں. تو
اب چونکہ ایک حدیث بھی ہے، لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ تھا کہ کچھ غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے میں آپ سے مطالبہ کیا ان لوگوں نے کہ آپ ان کو ہٹائیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. یہ آیت اصل میں اس کا شان نزول وہ حدیث میں ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اس کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا مطالبہ کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر بات آئی بھی تھی کہ ان کو کہیں، ظاہری بات ہے آپ ان کو ذلیل کر کے تو نہ نکالتے، ان کو صرف اتنا کہتے کہ آپ جو ہیں کچھ دیر کے لیے ہٹ جائیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور اتنی سختی سے یہ فرما دیا کہ یہ اصل میں ان کی جو ذہنیت تھی اس کا ریفلیکشن بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے ذہنوں میں جو تھا کہ ان غریبوں کو یہ کیوں بڑے بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیوں دین کو قبول کر لیا انہوں نے اور ان کی بڑی شان ہو گئی ہے، تو ان کو دھتکارو تب ہم مانیں گے. یہ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ سخت لفظ استعمال کیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے نہ تھے کہ وہ اپنے صحابہ کرام سے ایسا سلوک کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے جو ایسا مطالبہ کرنے والے تھے ان کو نیچا دکھایا ہے کہ تم ان کو کمتر سمجھتے ہو جو اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما علیکا، نہیں ہے تیرے ذمے، من سے حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، وما من اور نہیں ہے، من حساب کا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیئن کوئی بھی چیز. مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے تو یہ اس کا حساب آپ پر نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حرص آپ کے اندر، ہر نبی کے اندر ہوتا ہے کہ میری قوم کا ہر بندہ، ہر فرد مسلمان ہو جائے. تو اس کے لیے شاید یہ چانس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا کہ چلو اچھا میں ان کی بات سن لیتا ہوں، چاہے اکیلے میں ان کو بلا لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر کے بتا دیا کہ آپ کو ان کے مسلمان ہونے نہ ہونے سے، ان کے کافر ہونے سے، ان کے کسی کے مسلمان اور کافر ہونے سے آپ کے حساب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں کیوں مسلمان نہیں ہوئے، آپ نے کیوں ان کو اس نے کیوں ایمان نہیں لائے یہ لوگ، اور نہ ہی آپ کے جو اعمال ہے آپ کا حساب ان سے پوچھا جائے گا. تو گویا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ایک اصول بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو وہ اپنے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور جو لوگ دین پہنچاتے ہیں ان کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، وہ کسی کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوتے، کسی کے جوابدار نہیں ہوتے کہ کسی نے کیا چوز کیا اپنی زندگی کے لیے. کسی نے اگر گناہ کی زندگی چوز کی تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، بس سمجھانے کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں تسلی اور سمجھا دیا گیا کہ آپ اتنا زیادہ دل پر ان کی باتوں کو نہ لیں، کیونکہ ان کا ایمان لانا اور نہ لانے کا حساب آپ سے نہیں کیا جائے گا. تو آپ ان کے کہنے پر فَتَطْرُدَهُمْ، تو آپ ان کے کہنے پر ان کی خوشی کے لیے اگر آپ ان غریبوں کو نکالیں گے، تم انہیں دور کریں گے، آپ ان کو دور کریں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فَتَكُونَ، تو تم ہو جاؤ گے مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے ہو جائے گے. اور یہاں پر ظالم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے حق دو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ان غریب صحابہ کا حق کیا تھا کہ وہ پہلے ایمان والے تھے، وہ اتنے مشکل حالات میں ایمان لائے تھے کہ ان کی جانوں کا خطرہ ہو گیا تھا، اور ان کو اتنے مشکلات ان کے اوپر ڈالی جا رہی تھی. ان کے جو غلام ہوتے تھے، ان کے جو مالک ہوتے تھے وہ ان کو سزائیں دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت بلال کی اسٹوری ہم سب کو پتہ ہے. اب ایسے حالات میں جو ایمان لائے ہیں، تو اگر آپ ان قریش سرداروں کے کہنے پر اگر آپ اپنی محفل سے ایک لمحے کے لیے بھی اٹھنے کو کہیں گے، تو گویا کہ آپ جو ہیں وہ
ظلم کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ حق نہیں دے رہے ہیں ان کا حق یہ کہ ان کا عزت اور اکرام کیا جائے، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں حقدار ہے عزت اور اکرام کے۔ یہ جو سردار ہیں، جھوٹے سردار، جو کہ اپنے امیری کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ عزت دار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ کوئی عزت دار نہیں ہے۔ تو اصل عزت دار کون ہے اور کس کا حق ہے کہ وہ آپ کے محفل میں آ کر دین سیکھے، کہ یہ جو غریب ایمان لائے ہیں اور جن کی نیت یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں، ہم شریعت کا علم سیکھیں، تو ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے آپ کی محفل میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ اللہ کا یہ قاعدہ بھی ملتا ہے کہ انسان صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، انسان کسی کے اعمال کا کسی کے پر بوجھ نہیں ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو ظلم کی طرف چلاتا ہے تو پھر وہ اس کا پھر وہ اس ظلم میں شامل ہے، اس گناہ میں شامل ہے، ورنہ ہر انسان کا گناہ اپنے بوجھ، اس کا بوجھ اس کے اپنے پر ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے، فتنہ جو ہے کیا ہے؟ آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا، فتنہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں ڈالا ہم نے بعدہم ان میں سے بعض کو ببعدن ساتھ بعد کے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلائی کیا ہؤلائی یہ لوگ ہیں، مننا کیا ہوتا ہے مطلب؟ نیم نون نون من مطلب ہوتا ہے احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو غریبی امیری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں دی ہیں، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دے کر کسی کو نعمت دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، تو یہ اصل میں یہ کوئی انسان کے اچھے برے ہونے کا معیار نہیں ہے کہ کون اعلیٰ درجے کا ہے کون ادنا درجے کا ہے، نہیں، یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ اللہ نے جسے دیا اس نے اس نعمت کا کس طرح سے شکر ادا کیا، اور اللہ نے جسے نہیں دیا اس نے اللہ کی رضا پر کس قدر صبر سے کام لیا اور اپنے ایمان پر استقامت کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو ذلیل یہ سمجھتے ہیں، یہ ذلیل اور حقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، یا وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نعمت دے دی دین کی۔ تو یہ جو ہے فتنہ، یہ آزمائش ہے کہ اللہ نے انہیں دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی ہر نعمت کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کا شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اس کا شکر کرے، اور شکر کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اس کو اللہ کی ناراضگی کے پر نہ استعمال کرے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں نہ استعمال کرے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے مختلف قومیں بنائی، مختلف اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو یہ جو ہے یہ تقسیم اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ امیروں سے محبت کرتا ہے، غریبوں کو نہیں پسند کرتا، بلکہ کیا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، بعض تمہارے بعض کے لیے۔ تو جب جو یہ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نعمتوں کے حقدار ہیں، ہم جو ہیں بہتر ہیں، تاکہ کیونکہ اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دیے تو گویا کہ ہم حقدار ہیں ان نعمتوں کے، ہم بڑے ہیں۔ تو جبکہ اللہ نے ساری نعمتیں ہم کو دی، تو پھر یہ جو دین کی نعمت ہے، پھر وہ ہم کو اگر واقعی میں دین کوئی اللہ کی نعمت ہوتی تو پھر اللہ ہم کو ہی دیتا، کیونکہ اللہ نے مال دولت قوت شہرت سب کچھ تو ہم کو دیا، عزت ہم کو دی، ان کو تو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ تو اگر دین بھی اللہ کی نعمت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم ہی کو دیتا نا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، حالانکہ آپ کا کوئی
بہت آپ مالدار نہیں تھے، کوئی بڑے سردار نہیں تھے، ہاں آپ کا نسب نامہ جو تھا وہ بہت اعلیٰ نسب سے ہیں آپ، لیکن آپ مالی طور پر کوئی بڑی حیثیت والے نہیں تھے، کوئی سردار کی حیثیت نہیں تھی، کوئی بادشاہت نہیں تھی. تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کیوں بنا دیا؟ اگر نبوت ہی دینی تھی تو کوئی طائف کے سردار ہیں، کوئی قریش کے سردار ہیں، اتنے سردار ہیں موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان کو دی ہوتی اللہ نے. تو یہ غلط فہمی ہے. جب انسان کو اللہ بہت سی نعمتیں دیتا ہے تو وہ غرور تکبر میں پڑھ کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ ہر نعمت مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ ڈفرینس اس لیے رکھا تھا کہ یہ ایک آزمائش تھی، مگر انہوں نے کیا سمجھا کہ لو یہ لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ان پر احسان کیا ہے. گویا کہ یہ جو دین اگر بہت اعلیٰ چیز تھی تو پھر اللہ ہمیں دیتا. گویا کہ یہ دین کو ٹھکرا رہے، سمجھ رہے کہ یہ دین اللہ کی نعمت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بنا پر انسان کو اعلیٰ مرتبہ ملتا ہے، ورنہ تو پھر وہ دین ہم کو ہی دیا جاتا، ہم کیوں پھر اس سے پیچھے ہٹتے. یہ مطلب تھا ان کا. ٹھیک ہے. اللہ نے سورہ احقاف کی 11ویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف کنبے بنائے، مختلف قبیلے بنائے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بس ایک طرح سے آزمائش ہے کہ کس کو کیا دیا ہے. اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں دیے اور دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں کس طرح سے اس سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اصل اللہ کو کیا پسند ہے کہ ہم انسانوں کو ان کے مال و دولت سے نہ جج کریں، انسان کے بڑے بڑے مقام اور رتبے سے نہ جج کریں اس کو، بلکہ انسانوں کو اس کے دین سے جج کریں کہ وہ اللہ سے کتنا، اللہ کا کتنا فرما بردار بندہ ہے، اس سے ہم اس کو عزت دیں. تو سورہ احقاف 11 بھی اسی کے بارے میں، اور سورہ حجرات میں 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ نے یہ جو فرقے بنائے، مختلف لوگ بنائے تاکہ بس تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے سے صحیح اخلاق سے معاملہ کرنا سیکھو. لیکن اصل اللہ کے نزدیک کس کی سب سے زیادہ عزت ہے؟ وہ جس کے اندر زیادہ تقوی ہے. تو انسانوں کو بھی اگر ہم واقعی اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی ہمارے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں تو اس کے دین کی وجہ سے سمجھے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے مجھ سے زیادہ دین سے محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے، تو ہمارے در میں اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ دولت اور دنیا کے پاور اور دنیا کا اسٹیٹس ہمارے نظر میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم دیکھیں کبھی اپنے آپ کو جج کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ زیادہ کلوز بن کے رہتے ہیں. اکثریت الحمدللہ کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کی گروپ بازی بس ویسے ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے سوا کسی کو زیادہ لفٹ نہیں دیتے ہیں. تو یہی چیز ہے یہاں پر کہ تم اپنے اسٹیٹس میں نہ پڑو اور اسٹیٹس کو یہ ذریعہ نہ سمجھو کہ اللہ کے نزدیک بھی وہی لوگ جو ہے وہ اکرام اور عزت رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو جملہ یہ بولتے تھے، جو ایک کامنٹ کرتے تھے غریبوں کو دیکھ کر، غریب مسلمانوں کو دیکھ کر، اس کو کوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے رویے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا کامنٹ کرتے ہیں کہ الیسا کیا نہیں ہے اللہ بعالم خوب جاننے والا بالشاکرین، کیا اللہ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے قدردان کون ہے، اللہ کا شکر گزار بندے کون ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اگر نعمت ہوتی تو اللہ ان لوگوں کو دیتا، پھر دین اگر واقعی میں نعمت ہوتی تو اللہ ہم کو دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے کون ہیں، اور اللہ انہی کو دین کی ہدایت دیتا ہے. اللہ انہی کو دین کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، وہ اللہ انہی کو دیتا ہے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اور شکر گزار سے یہاں پر کیا مطلب ہے
کہ جیسے کہ دین جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو دین کا شکر کیا کرنا چاہیے کہ انسان اس کو سمجھے، اس کو سیکھے اور اس کو اپنی زندگی میں لائے، یہ اس کا شکر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ اور وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، الَّذِينَ، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو پچھلی آیات میں مشرکین کی مذمت کی کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، ہم کو عزت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان کمزوروں کی ہمت بڑھا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک ان کی کیا عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، جب آئیں تیرے پاس، الَّذِينَ، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِآیاتنا، ہماری آیات پر، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، کتبا، لکھ دی، ربکم، تمہارے رب نے، اعلیٰ، اوپر، نفسہی، اپنے نفس پر، الرحمہ، رحمت۔ یہ اچھی، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا دل بڑھانے کے لیے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں نکالا، اور غریبوں کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً منع فرما دیا، لیکن اب مزید، چونکہ پھر بھی دیکھیں انسان کو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی محفل میں، کوئی آتا ہے کہ نہیں ان کو ہٹاؤ پھر ہم بات کریں گے، تو انسان کے دل میں ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ان کی دلجوئی کی کہ جب یہ غریب ایمان والے آئے تو آپ کی محفل میں، تو آپ کیا کریں، ان کو سلام کہیں۔ اب دیکھیں سلام کا مطلب ویسے تو دین میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک دعا ہے، لیکن سلام کے آداب بھی ہیں۔ عام طور پر سلام کون کرتا ہے؟ محفل میں جو آتا ہے وہ سلام کرتا ہے، یا محفل میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے سلام کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ محفل کے آداب میں سے کیا ہے کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم کو سلام کرنا چاہیے، یا جو محفل والے ہیں وہ پہل کرے سلام میں؟ ہاں، جو آتا ہے۔ اب سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو سلام کریں، تو اصل تو مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان کو ویلکم کریں، آپ ان کو خوش آمدید کہیں اور ان کو سلامتی کا پیغام دیں۔ لیکن کتنا خوبصورت انداز ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، تمام انسانوں سے بہتر ہیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، بالکل معاشرے کے سب سے دبے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، جب بھی آئیں تو آپ ان کو عزت دیں، آپ ان کو سلام کریں، اور آپ سلام کرے سے اب یہ بھی مطلب ہے کہ آپ ان کو سلامتی کا میسج دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تم سلامت ہو، تمہاری جان اور تمہارا دین سلامت ہے اللہ کے نزدیک، اور تم پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ کی رحمت ہے تم پر۔ اور یہ بہت ہی ظاہر ہے، اتنا پیارا انداز ہے، اتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اب رحمت سے کیا مطلب ہے یہاں پر کہ دیکھیں رحمت، اللہ کی رحمت تو ویسے تو عام ہے، لیکن جب مومنوں پر رحمت کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر آخرت کی رحمت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، تو مطلب تمہاری آخرت بھی سیف ہے اور تمہاری سلامتی ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں۔ انہو، بے شک وہ، من، جو، عمل کیے، منکم، تم میں سے، سوءن، برے، بجہالت، جہالت کے ساتھ، ثم، پھر، تابا، توبہ کرے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کرے، فإنہ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ ایک جاہل معاشرے سے آ رہے تھے، اسلام سے پہلے جہالت کی زندگی میں تھے، تو ان کو ایک طرح سے تسلی دی گئی کہ تمہارے جو جہالت کے زمانے کے گناہ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ایمان جب لاتا ہے تو انسان تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ جب کوئی جہالت سے گناہ کر لے، جہالت سے گناہ کا کیا مطلب ہوتا ہے
کہ انسان کو اس گناہ کے انجام کی شدت کا معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، انسان دیکھیے، جب کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آخرت میں اس گناہ کی شدت کیا ہے، اس گناہ کے انجام کی شدت کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، بہت سے مسلمان سود کی لین دین کر کے اس کو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھے تو پھر ان کے دل میں آئے گا کہ نہیں، مجھے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا انجام بہت شدید ہے. اسی طرح ہم جھوٹ بول لیتے ہیں بعض اوقات، اور کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتے، لیکن جھوٹ کا گناہ بہت بڑا ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے جھوٹ. اسی طرح غیبت ہے، اسی طرح جیسے کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آ گئے، ہم غصہ چڑھا ہوا تھا، بس کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی، ہم نے سوچا نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہے، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اور ہم کیوں کر لیتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں ہر وقت اس کا انجام دماغ پہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری اتنی نالج ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن سے اتنا ہم جڑ کے ہی نہیں رہتے کہ ہمیں بار بار قرآن اور حدیث میں جو وعید بتائی گئی ہے کہ یہ مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے ذہن پر وہ طاری نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہالت کا لفظ استعمال کیا کہ لا علمی میں، ورنہ انسان گناہ تو علم کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، بولتے ہیں. کچھ اور چوری کرنا، غلط بات کرنا، کچھ غلط رویہ کرنا، جو بھی بہت سے کام ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ گناہ ہے، مگر ہم کرتے ہیں تو جانتے بوجھتے بھی کرتے ہیں. تو بھی اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جب تک انسان لا علمی میں گناہ کرے تبھی معافی ہوتی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ جو انٹینشنلی انسان کرتا ہے اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو کیونکہ ہر گناہ جو ایک مومن کرتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، جہالت میں ہی ہوتا ہے. اس مومن کو گناہ کرتے وقت اس کے عذاب کی شدت کا پتہ نہیں ہوتا، جہنم کی عذاب ہمارے دماغ پہ طاری نہیں ہوتا کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے، کہ ایک لمحہ بھی انسان اس میں جائے تو اس کے لیے بہت دنیا کے ساری خوشیاں وہ چھوڑ دے، اگر وہ اس لمحے کو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. تو عذاب تو اتنا شدید ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ جہنمیوں کو جب لے کے جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، اور ایک ہوا کا جھونکا آئے گا جہنم سے ان کی طرف، تو وہ چلا اٹھیں گے کہ ان کو وہ سارے عیش بھول جائیں گے دنیا کے. یعنی کہ دنیا کے اگر ان کو اس وقت موقع ہو کہ سارے عیش عیاشیاں جو بھی غلط کام کرے اپنے نفس کی خوشی کے لیے، وہ سارے چھوڑ دے، اگر وہ اس ایک دور سے جو ہوا کا جھونکا آیا جہنم کا اس سے بچ سکتے ہوتے تو وہ اس وقت اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ دنیا کے سارے گناہ چھوڑ دیتے. لیکن انسان جاہل ہوتا ہے، انسان جانتے بوجھتے اتنا غور ہی نہیں کرتا. تو ہمارا دین کے بارے میں بڑا لاپرواہی والا معاملہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بس ہم جو ہیں ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا قرآن سے بھی تعلق ہے ہمارا، ہم اچھے انسان ہیں، تو بس کیا ہے، ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اچھا میں کچھ ایسا تو نہیں کر رہا کہ مجھے خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑے. اور ہمیں جو ہے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں اجرنا من النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ بڑا کامیاب ہو گیا. تو ہمیں یہ ذہن پر ہونا چاہیے ہمارے کہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے. تو جو گناہ انسان کرتا ہے وہ جہالت میں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہے ہیں کہ پھر اگر تم توبہ کر لو من بعد ہی، اس کے بعد واصلح، اور اصلاح کر لو، فإنہ غفور رحیم، تو اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ مسلمانوں پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ جتنے بھی گناہ ہو جائے انسان سے، اگر مرنے سے پہلے، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے انسان توبہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اپنے اصلاح کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس آیت میں بہت بڑی ہمارے لیے بصارت ہے، بہت بڑی خوشی ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس یہ ہمیں یاد رہے، یہ جہالت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، جس جہالت میں انسان گناہ کرتا ہے. ورنہ دیکھیے کوئی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے خود ہی بچا لیا، لیکن ہم جو ہے معصوم نہیں ہیں. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑا سے بڑا پیر مرشد ہے، وہ معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہوں گے، اور گناہ جب انسان کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا، بس توبہ کر لو تم. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لیا الآیات، آیات کو، وَلِتَسْتَبِینَ، تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرمین کا راستہ. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. انسان اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے، اور اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا. انسان اللہ کو گالیاں دیتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ایک طرح سے اللہ کو گالی دینا ہے، اور اللہ اس کو فوراً نہیں پکڑتا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہم لوگوں پر، ہم انسانوں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم کھول کھول کر آیات بتاتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، سبیل راستہ، المجرمین مجرموں کا. تو آیات کے بتانے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجرم کب بنتا ہے انسان، جب انسان ڈھٹائی سے گناہ پر جمع رہے اور انسان حق کو جان کر بھی نہ قبول کرے، وہ مجرم ہوتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا، وہ مجرم ہوتا ہے. تو جب انسان کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے تو پھر انسان ان چیزوں سے خود کو بچائے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں کھول کھول کر یہ باتیں بتاتے ہیں. پھر اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے مجرم کون ہے اللہ کا، اور اللہ کا محبوب کون ہے. اور ہم جب اپنی دوستیاں کریں، ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھ بھال کر کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں مجرموں کا بتا دیا کہ مجرم کون ہے اللہ کے. تو اگر ہم جانتے بوجھتے انہی کمپنیوں، انہی محفلوں میں جائیں گے، انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ایک دوست کا دوسرے دوست پر اثر آتا ہے. ہم جس محفل میں ہوتے ہیں اس کا رنگ ہم پر چڑھتا ہے. تو یہ بھی مقصد ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بالکل جیسے کیا کہتے ہیں کہ اتنا لاپرواہ، اتنا مست نہیں ہوتا کہ اسے کچھ ہوش نہ ہو کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ کورس ہم جج نہیں کرنا ہمیں. ہاں ہمیں کہ کوئی ایسے بندے ان کی اصلاح ضرور کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جج کریں، کسی پر انگلیاں اٹھائیں. نہیں، مطلب یہ کہ انسان اپنی چوائسز کرتے وقت دھیان رکھے کہ ہمیں کہاں ہمارا وقت گزارنا ہے، ہمیں کن کو قریب کرنا ہے اپنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہری بات ہے ایک طرح سے، چونکہ وہ آپ کی محفل میں آنا چاہتے تھے، اور مگر ان کی کنڈیشن تھی کہ یہ غریب لوگ ہٹے پھر ہم آئیں، تو مجرمین کو واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کے مجرم ہیں، اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. پھر آگے ہے قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، میں روکا گیا ہوں، ان، یہ کہ عابد، میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی، یدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اتبعو، میں پیروی کرتا ہوں، اہواکم، تمہاری خواہشات کی، تحقیق، ضللتو، میں بھٹک گیا. اگر میں واقعی تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو میں بھٹک جاؤں گا. اذن، جب، وما، اور نہ، انا، میں، من المہتدین، میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کیا مطالبات ہوتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ ان غریبوں کو ہم سے ہٹا دیں، اور دوسرا کیا مطالبے ہوتے تھے، آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں ان کو برا نہ کہیں، اور آپ ہمارے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی چاہنے کے لیے ان کی کنڈیشنز کیا ہوتی تھی کہ آپ ان کے اوپر کم از کم ہاتھ ہی پھیر دیں. ان کو ہمارے معبودوں کو ان کے بہت سے مختلف قسم کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آفر کرتے تھے کہ کمپرومائز ہم کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے لیے کریں, ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی برائیاں نہ کریں, یا آپ جو ہیں ہماری مخالفت نہ کریں, اب ہماری خواہشات پر چلیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں منع فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ ان کو منع کر دے کہ میں یہ ساری تمہاری خواہشات ہیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو تمہاری جو بت پرستی ہے, تمہارے طریقے ہیں, وہ تمہارے خواہشات کے مطابق تم نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. اگر میں تمہاری خواہشات کے مطابق چلوں گا تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, پھر میں ہدایت پانے والوں پر نہیں رہوں گا. اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے. قل انی, بے شک میں, اعلیٰ اوپر, بینتن, ایک روشن دلیل پر ہوں, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, وکذبتم, اور جھٹلایا تم نے, بھی, اس کو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم مجھے اپنے طریقوں پر بلانے کی کوشش کر رہے ہو, مجھ سے اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں اور تم مجھے گمراہی کی طرف بلاتے ہو. تو میں تو روشن دلیل ہے میرے پاس, تو یہ اللہ کی وحی ہے, اللہ کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے. تو پھر تم کو میں نے یہ سچ پیش کیا تو تم نے اس کو تو جھٹلا دیا. جو سب سے بڑی دلیل ہے دین کی, جو ہدایت کی, اللہ کی طرف سے جو قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے, اس کو تو تم نے جھٹلا دیا. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, ان کو پتا تھا کہ آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے, اور آپ صادق اور امین تھے, ان کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو جب قرآن جیسی نعمت ان کے پاس آئی, قرآن کی زبان جو ان کو متاثر کرتی تھی, وہ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی زبان ہے, یہ تو انسان کی زبان نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ زبان دان تھے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ معجزہ ہے. تو جب تمہارے سامنے ایک معجزہ پیش کیا گیا جس کو تمہاری عقلیں بھی تم کو بول رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے, تو تم نے اس کو تو جھٹلا دیا. تو پھر تم مجھے تمہارے غلط طریقوں کی طرف بلاتے ہو, تو پھر اگر میں اس کو فالو کروں گا تو میں پھر گمراہ ہو جاؤں گا. ان دونوں آیت کا ملا کے یہ مطلب ہوتا ہے. ما عندی, نہیں ہے میرے پاس, ما تستعجلون, تم جس کو جلدی مانگتے ہو, بھی, اس کو. وہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب چونکہ ان سے کہتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا, نہیں مانا, تو تم پر عذاب آئے گا, آخرت کے عذاب میں پڑو گے. تو وہ کہتے تھے اچھا تو پھر لاؤ عذاب ہم پر, اگر تم سچے ہو تو پھر دکھا دو ہمیں عذاب لا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے جو تم مطالبہ عذاب کا کرتے ہو کہ جلدی عذاب تو آئے گا تم کو. دیکھیں تستعجلون, تم جلدی مانگتے ہو. کوئی یہاں ایک اشارہ ہے کہ عذاب تو آئے گا جو جھٹلائے گا اس پر, جو نہیں مانے گا, جو کفر کرے گا. لیکن تم مجھ سے جلدی مانگ رہے ہو, تم چاہ رہے ہو میں ابھی تمہیں لا کے دکھا دوں, تو یہ میرے بس میں نہیں ہے, میرا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ کائنات کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتا ہے کائنات کے ہیر پھیر, جو تباہی آتی ہے, طوفان آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, قومیں تباہ ہوتی ہیں, یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ان الحکم, ان نہیں ہے, الحکم حکم یعنی کہ تمام فیصلے, اللہ مگر, للہ اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی فیصلے کرنے والا ہے. یہ سارے فیصلے میرے بس میں نہیں ہے. یقص, وہ بیان کرتا ہے, الحق, حق کو, وہوا, اور وہ, خیر الفاصلین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, بہترین طریقے سے وہ باتوں کو بیان کرتا ہے, ہر چیز کو واضح کرتا ہے. تو تم جو ہو, جو کام مجھ سے تم مانگتے ہو وہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میرا کام صرف میرے کہاں تک ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے, میں تم کو وہ وحی کے اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں. باقی کائنات کے فیصلے یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت, اس آیت میں اللہ کی قدرت کامل کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کائنات کے تمام فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. قل, کہہ دیجئے, لو اگر, بے شک, اندی, میرے پاس ہوتا,
ماں جو تستعجلون تم جلدی مانگتے ہو بھی اس کو لقضیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر کام معاملے کا بینی میرے درمیان اور بینکم اور تمہارے درمیان. اگر واقعی میرے ہاتھ میں ہوتا عذاب لانا تو اگر تم مجھ سے کہتے کہ اچھا عذاب لا کر دکھا دو تو میں تمہیں کچھ عذاب کی نشانی دکھا دیتا, عذاب دکھا دیتا, لیکن یہ تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ کام. واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. اللہ جانتا ہے کس کو تباہ کرنا ہے, کون ظالم ہے, کون حقدار ہے عذاب کا, تو اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا اور خود ہی اللہ عذاب دے گا. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے وقت جب بہت زیادہ آپ کو دکھ پہنچایا ان لوگوں نے, تو فرشتے آئے پہاڑوں کے اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم ان پہاڑوں کے درمیان بستی کو کچل دیں, ان کو تباہ کر دیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں, شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لائے گا. تو آپ تو رحمت للعالمین تھے, آپ کسی پر ویسے بھی عذاب لانے والے نہیں تھے, اور تمام انبیاء کو ایک دعا کا اختیار تھا اپنی قوم کے بارے میں. تو جب قوم نے بہت زیادہ عذاب پر پریشر ڈالا کہ اچھا عذاب لاؤ, تو انبیاء نے دعا کر دی کہ اللہ اگر یہ عذاب ہی چاہتے ہیں تو پھر انہیں عذاب دے دے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذاب کی دعا کرنے والے نہیں تھے اپنی قوم کے لیے. عندہ اور اس کے پاس اللہ کے پاس مفاتح و کنجیاں ہیں الغیب غیب کی, لا نہیں, یعلمھا کوئی جانتا ان کو, الا ہو اگر وہی. اللہ تعالیٰ کا غیب جو ہے صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے, اللہ کے سوا کوئی اور غیب کا علم نہیں رکھتا. حدیث ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی بارش اتارتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. انسان خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا, وہ نیکی کمائے گا, بدی کمائے گا. ہم ایک لمحے کا ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. جس کی موت جہاں اللہ نے لکھی ہے وہ وہاں پہنچتا ہے اور وہیں پہ مرتا ہے. تو ویسے بھی عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اور یہ آیت جو ہے اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جو ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتا ہے نہ فرشتوں کو دیتا ہے. دیکھیں فرشتوں نے جب حضرت آدم کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ جب فرشتوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے, ہمارے پاس اتنا علم ہے اللہ جتنا تو نے ہمیں دیا, ما علم لنا الا ما علمتنا انک علیم الحکیم. تو یہ سورہ بقرہ کی آیات تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا, فرشتوں نے کہا اللہ تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے. اسی طرح دیکھیں اور بھی مثالیں ہیں کہ جب حضرت سلیمان کی مثال ہمیں دی گئی قرآن میں کہ جب قوم سبا بت پرستی, مگر حضرت سلیمان کو کس نے بتایا؟ حدود نے آ کر بتایا. ان کو اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو خود پتا ہوتا. اسی طرح جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئے تو جنوں کو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان کی حکومت جنوں پر بھی تھی. تو جن جو تھے وہ جو سرکش جن تھے ان کو سزا کے طور پر ان کو کام پر لگایا ہوا تھا حضرت سلیمان نے. تو وہ کام کرتے رہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت سلیمان تو انتقال کر چکے ہیں. جب لکڑی کو دیمک نے کھا لیا اور وہ گر گئے تو جب جنوں کو پتہ چلا کہ اب ہم آزاد ہیں, حضرت سلیمان کو موت آ گئی ہے. تو اسی طرح واقعہ افک ہوا تھا, حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف سے گزرے پورا مہینہ, چونکہ آپ کے گھر پر لوگوں نے یہ گندگی اچھالی, آپ کی بیوی پر الزامات لگائے, آپ کی عزت پر حملہ کیا,
اور یہ بہت تکلیف دہ بات تھی آپ کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. ہاں البتہ انبیاء کو، ایون ولیوں کو، اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، فرشتوں کو جن کو چاہتا ہے، جتنا غیب کا علم دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں اور بہت سے لوگوں کو پیشین گوئی بھی کی کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور شہید حضرت عمر فاروق کو، حضرت علی کو، ان کو شہادت کی خبر بھی دی تھی. یاد ہے احد کے پہاڑ پر جب آپ تھے، جب جنگ احد میں، تو پہاڑ ہلا تو آپ نے فرمایا تھا کہ احد کو کہا تھا کہ تھم جا، تیرے اوپر شہید ہیں. تو یعنی کہ یہ جو ہے غیب کا علم تھا نا کہ ان کی شہادت ہوگی. تو یہ کہاں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جتنا چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے. عام لوگوں کو، کسی کو بھی دیکھیں الہام جیسے ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے دل میں بات آتی ہے، کسی خطرے کا احساس ہو جاتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ واقعی میں سچ احساس ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ، مگر مالک تو اصل عالم الغیب تو اللہ ہی ہے نا. اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ نہیں ہوتا، مگر اللہ ظاہر مالک ہے، وہ جسے چاہے دے. تو خزانہ جو غیب کا ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث میں نے جیسے بتائی کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. اب یہ کہ آج الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا موسم کے فورکاسٹ ہمیں صحیح بتا دی جاتی ہے، تو وہ صرف اسباب کے ذریعے سے، جو آلات کے ذریعے سے، وہ ایک طرح سے اللہ نے بندوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم کرتے ہیں، لیکن یہ غیب کا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا عِلْمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو بر اور بحر یہ 2 چیزیں جس کا بندوں کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے عالم ہیں، کتنی چیزیں ہیں اور ہیں، وہ بندوں کو نہیں پتا. لیکن چونکہ عام یہ خشکی اور سمندر، اگر ہم زمین کو دیکھیں تو خشکی ہے اور سمندر ہے. خشکی اور سمندر کے سوا پھر کچھ اور بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے سمجھانے کے لیے کہ خشکی اور سمندر میں، یعنی کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. اور وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی ورقہ، کوئی پتا، الا مگر، یعلمھا، مگر وہ جانتا ہے اس کو، ولا حبۃ، نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندر میں، اندھیروں میں کوئی اگر دانا بھی ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے. ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابسن، نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین. تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو قلم کو پہلے بنایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھا. تو ہمارے کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کا، کب کیا چیز ہے دنیا میں، کیا نہیں ہے، ہر چیز کا علم لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات، يَتَوَفَّاكُمْ، جو فوت کرتا ہے تم کو، باللیلی. میرے خیال سے یہاں یہ آیت بڑی پاورفل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے جڑ کر رہنے کی توفیق دے. کہ ہم لوگ بہت جلدی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دنیا ہمارے ذہنوں پہ اتنی طاری ہوتی ہے کہ ہم باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا پہلی چیز آخرت کا احساس ہمارے ذہنوں پہ طاری ہونا چاہیے. جیسے دنیا کا احساس ہر وقت طاری رہتا ہے، تو آخرت کا ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں پھر ہم اس کے مقابلے میں سوچ کے کریں کہ اس عمل سے میری دنیا کا کیا فائدہ ہے اور میری آخرت کا کیا فائدہ ہے. تو انسان اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو ہم اپنے آپ کو کل انشاءاللہ اللہ کے نزدیک جب سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، اور ہمارے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا ایک جھونکا بھی نہ محسوس ہونے دے. ہمیں اتنی پلسرات سے تیزی سے پار کر دے، کیونکہ پلسرات پر اتنی روشنی ہمیں ملے گی جتنے ہمارے اعمال ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
پل صراط بھی تیزی سے پار کر کے ہمیں جنت فردوس نصیب کرے، آمین.